ہے، حیا ہے، شرم ہے کہ مجھ سے یہ بات ان کے لیے نہیں بولی جاتی. تو سر کو میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے بول دیا تھا کہ سر آپ نے آنا ہے اور آپ نے چیف گیسٹ کے طور پہ آنا ہے. تو سر کا بھی JPMC پہ پروگرام تھا آلریڈی، تو اس کے باوجود سر وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آ رہے ہیں. تو سر آج ہمارے چیف گیسٹ ہیں، میریٹوریس پروفیسر ہیں، ستارہ امتیاز ہیں، بہت سارے مختلف باہر کی یونیورسٹیز نے ان کو اعزازی ڈاکٹریٹ، اعزازی پروفیسرشپ دی ہوئے ہے. سر کی جو پروفائل ہے وہ کم از کم مجھے 15-20 منٹ لگیں گے بیان کرنے میں، تو میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. سر بذات خود بہت بڑے آدمی ہیں، اور جتنے لوگوں سے میں نے بات کی کہ سر اقبال افریدی آ رہے ہیں تو سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا. واقعی آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل آ رہے ہیں. تو سر کی جو اسپیچ تھی وہ اگلے سیشن میں تھی، لیکن یہ ہے کہ سر کی کئی اور کمٹمنٹ تھی، تو ایز اے کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ سر سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آئیں. اور وہ چیف گیسٹ بھی ہیں. پھر باقی جو ہماری ایوارڈ سیریمنی اور ڈسٹریبیوشن سیریمنی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سر سے ہم دلوائیں گے. آئیں سر پلیز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. Ladies and gentlemen, first of all, I'm very thankful to all of you for sparing time. اور جو عالمی آواز تھی اس میں آپ لوگوں نے اپنی آواز شامل کی. And I'm very thankful to Professor Shahid Iqbal sir and his team that they have worked very hard. اور جو ایک نئے اس کے ساتھ انہوں نے یہ ملایا ایک پروگرام کیا جس میں سارے ہی اسٹال واٹ آف مینٹل ہیلتھ، تو ان کے لیے اسٹال واٹ آف مینٹل ہیلتھ جمع کیے ہیں. اور میں اللہ سے ایک ایک کا نام لوں گا تو میرے خیال میں دیر ہو جائے گی. ویسے میں خود JPMC میں ایک پروگرام تھا تو میں تھوڑا دیر سے آیا ہوں، تو میں سیدھے بات کروں گا اپنی پریزنٹیشن پہ. کوشش کروں کہ زیادہ بور نہ کروں آپ کو. My talk is basically that mental health is a universal human right. Our mind, our rights. یعنی ہمارے ذہن ہمارے حقوق. نیکسٹ پلیز. آپ کنٹرول وہاں سے ہوگی. اچھا، ورلڈ مینٹل ہیلتھ 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اور جو ہے ابھی یہ لیٹ ہوئے ہیں، جناح میں بھی آج منائے گی، لیکن یہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید WHO مناتا ہے. یہ بیسیکلی ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ. ایک اور کلک کریں. انہوں نے یہ 1992 میں یہ پروگرام شروع کیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ آگاہی ہو. جو آپ لوگوں نے اتنے اچھے سوال پوچھے اس میں مقصد یہ تھا کہ یہ جس طرح سے ہم لوگوں کو بھی شروع میں بھی جناح میں جب تھا تو کہتے ہیں ہیلو پاگل خان سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا پھر خود ہی مریض بن کے آئے تو پھر سیدھے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی آگاہی کے لیے یہ دن منایا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جسم کے دیگر اعضاء کی طرح دماغ بھی ایک اہم عضو ہے، اور اس میں بھی کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. ایسے نہ میں مستثنا ہوں نہ آپ مستثنا ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ یہ بتائیں کہ ڈپریس رہے ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑا رہے. ڈپریشن کا شکار رہے. جو نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ زندہ نہیں ہے. کیوں کہ دنیا میں جب آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں، نہیں روتے ہیں. تو میں نے گائنی میں کام کیا ہے، ایسے زور سے گائنیکالوجسٹ مارتی ہے کہ شوہر والا غصہ بھی اس پہ اتار دیتے ہیں. تو لہٰذا بھی all are vulnerable to depression but our threshold is high. لیکن اس کو بیماری کے زمرے میں جب لاتے ہیں جب کم از کم 2 ہفتے تک مسلسل ایک کیفیت ہو جس کو ڈائی کا فارمولا ہے. ڈپریس موڈ، آئی سے انٹرسٹ لاس، ای سے انرجی کی کمی، ان میں سے 2 ہفتے تک یہ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ ڈس آرڈر کے زمرے میں آتا ہے. ورنہ انشورنس کمپنی پیسے نہیں دیتی. یہاں تو عمران صاحب کی مہربانی سے TMS سستا مل رہا ہے، وہاں 35 لاکھ روپے ایک سیشن کے ہیں. تو وہ میں جب نیو یارک میں گیا، میرے دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ اس نے کہا یار لوگ میں کہتے ہیں کراچی آتے نہیں رہے پاکستان. ارے بھائی میں $1.5 لاکھ کماتا ہوں سر مہینے کے، کیسے جاؤں میں؟ میں نے کہا بس یہی کماتے رہو بس فضول. تو یہ جمع کرتے رہو گے اور آخر میں آپ کے پاس دان تو ہوں گے نہیں ہوں گے، گوشت پڑا ہوگا، پھر جو ہے آپ کیا کریں گے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ، نیکسٹ پلیز. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورلڈ
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ हर साल मनाया जाता। अच्छा, चूँकि नफ्सियाती जो अमराज हैं उसका जो साइकोलॉजिकल जो महवर है या जिसको बर्डन है वो 28% है, लेकिन वर्ल्ड फेडरेशन जो वर्ल्ड WHO हर साल स्लोगन मनाती है 7 अक्टूबर को हेल्थ डे मनाती है। तो होना तो यही चाहता कि हर चौथे 5वें साल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्लोगन होता। उन्होंने 10-15 साल में कहीं एक स्लोगन बनाते हैं। तो ये सारे हमारे जो है वो है अब वो हैं, और ये जो है इसमें बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ एक बार हम एक दिन की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे स्लोगन्स हैं कि मोतियों से बने हुए हैं, बेहतरीन। मतलब स्टॉप एक्सक्लूजन, डेयर टू केयर, डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ। जो आपने सवाल पूछे, डिग्निटी अजमत है भाई, उसके पास वीटो पावर है जो बीमार है कि वो दुआ कबूल हो उसे। तो आप जो है ये देखें कितनी डिग्निटी है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ज़हनी सेहत को जब WHO कहा गया कि डिफाइन करो, उन्होंने हेल्थ को बड़ा अच्छा डिफाइन किया कि सेहत महज किसी बीमारी की अदम मौजूदगी का नाम नहीं, बल्कि ये जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी आसूदगी का नाम है, यानी खुशहाली का नाम। लेकिन जब उसको कहा मेंटल हेल्थ को डिफाइन करो, दे वर नॉट एबल टू डिफाइन, और दे जस्ट केम विद वन सेंटेंस कि मेंटल हेल्थ इज ब्रॉडर देन लेक ऑफ मेंटलनेस। यानी जहनी सेहत जहनी बीमारी की अदम मौजूदगी से कहीं बढ़कर है। बढ़कर क्या है, नापे कैसे? लेकिन लकीली वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने एक जामा किस्म की डेफिनेशन बनाई है, जिसकी हमने उर्दू बनाई है, लेकिन तीसरे पे हमने थोड़ी गलती क्यों बताएं। उसमें यह है कि ज़हनी सेहत ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें इंसान को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो कि मुझ में अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। जो अच्छाइयाँ हैं उसको उजागर करो और जो बुराइयाँ हैं उस पर काबू पाओ। अच्छा, होता ये है हमारा कि अगर बच्चा मैथ्स में फेल हो गया तो मैथ्स के पीछे पढ़ेंगे और नेचुरल टैलेंट बिल्कुल कम। अरे भाई, अगर वकार यूनिवर्सिटी में बैट्समैन बनाना चाहा तो कितनी जोर लगती, तब भी नहीं बनता, वो तो बॉलर था। तो लिहाजा यहाँ बैठी हैं आप में से कई बच्चियाँ जो कल को माएँ बनेंगी कि बच्चे की अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हर चीज़ नहीं दी। नोबडी इज़ परफेक्ट। किसी को ताकत गुफ्तार दी है, को मैथ्स में, मैं खुद जो है केमिस्ट्री में कमज़ोर था और मैथ्स और फिजिक्स में अच्छा था। तो कहने का मकसद ये है कि उसकी नेचुरल टैलेंट को उजागर ज़रूर करो। ये नहीं है कि जो फेल है उस पर जोर और नेचुरल टैलेंट है उसको इग्नोर करो। तो लिहाजा पहली ये है। दूसरा ये कि रोज़मर्रा के मसाइल से नंबर आज़मा होने की सलाहियत रख दो। छोटे मोटे हम सबको होते हैं मसले, और ये देखें कि दुनिया है, जन्नत नहीं है, नाइंसाफियाँ होंगी, फलां होगा, तो लिहाजा इसको हमें बर्दाश्त करना है। नंबर 3, ये जो हमने इसकी उर्दू गलत बनाई है, समरमंद और मुफीद काम करें। समर कहते हैं फारसी में दरख्त को, यानी वो जो फलदार किस्म के बंदा हो जिसको लोगों फ़ायदा हो। और नंबर 4, अपनी सलाहियतों को बरूर कार लाते मुआशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करें। ये नहीं है आजकल बेटा हमारे मेडिकल में डॉक्टरी लोग इंग्लैंड जाओ, अरे भाई वहाँ कुछ भी हो अपने मुल्क के लिए, if somebody is not contributing to his family, community and country, he is not mentally healthy. ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट प्लीज। अब इस सिलसिले में अगर हम देखें कि WHO ने एक गोल वो बनाया, रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट ने एक लॉ बनाया कि 1 in family, हर फैमिली में एक नफ्सियाती बीमार है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर ने सख्त इतराज़ किया कि ये स्लोगन गलत है, इट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पस, इट डिसर्विंग द पर्पस। तो उन्होंने स्लोगन चेंज करके 1 in 4 किया। क्यों? कहते हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में और में तो एक फैमिली में 15 बच्चे पैदा करते हैं, तो आपने तो फैमिली में गलत कर दिया। तो 1 in 4 है। और दूसरी ये है कि मिथ्स हैं कि साइकेट्रिक पेशेंट्स आर वायलेंट। ये इट इज़ अदर वे अराउंड, दे आर द विक्टिम ऑफ वायलेंस। 17% साइकेट्रिक पेशेंट की पिटाई होती है, ये जो है रिसर्च से साबित हुआ। और दूसरा ये कि जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो बंदा खुदकुशी की बात करता है, जो गरजता है वो बरसता भी ज़रूर है, लिहाजा उसको लाइट ना लें। तो ये हमें ठीक करनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, पाकिस्तान में जो है स्टडी जो की गई, रिचर्ड रिंगन और इलियास मिर्जा ने, 34% अफराद को एंजाइटी डिप्रेशन है। इट इज़ यूनिवर्स, हम सबको। उसकी वजह ये है कि हम वो शुरू से दबा के चुप हो जाओ, बड़े के सामने बात करता है, बड़े के सामने बात नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो लिहाजा जो एम्पैथी की बात हो रही थी, तो एम्पैथी वहाँ से शुरू होती है कि हम हर चीज़ को जो है देखें। हम खुद बच्चे थे तो कैसे फजूल सवाल पूछते थे अबू से, ये दरख्त क्यों ऐसा है, ये कबूतर उड़ क्यों रहा है, ये फजूल सवाल पूछते थे। तो अब ये है कि कौन सी अलामात हैं जो नफ्सियाती बीमारी की निशानदी कर सकती हैं। सबसे अहम बात है कि अपने दोस्तों से, लाताल्लुकी घर वालों से। मेरे अपने क्लास फेलो ने एक खुदकुशी की, बड़ा दुख हुआ कि 6 महीने से हमसे डिटैच हो गया था।
اور نیند میں بھوک میں خرابی آ جائے یا پڑھائی میں مزہ نہ آئے یا کھیل کود میں مزہ نہ آئے کھانے میں مزہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے. نیکسٹ اب 8 وجوہات ہیں نفسیاتی بیماریوں کی. کیا ہیں اس میں بایولوجیکل جو کسی نے کہا کہ ایک جینز پہ اب نئی ریسرچ کہتی ہے کہ ایپی جینیٹک کا کانسیپٹ کہ جینز میں بھی بیماری اگر ہو تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ایپی جینیٹک تھیوری کے تحت. تو لہٰذا یہ جینز کے ساتھ ساتھ اگر ہم انوائرمنٹ اچھا دیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو غذا اچھی دیں اس کی لائف سٹائل ٹھیک کریں تو بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور یہ غیر ضروری موبائل اس کا استعمال بھی کم کریں. نیکسٹ اب یہ دیکھا گیا پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ آج کل اکانومی کا ہے. دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ 35% اکانومی از لاس ڈیو ٹو مینٹل ہیلتھ. ذہنی طور پر اگر لوگ خوش ہوں گے کام کو انجوائے کریں گے پڑھائی کو انجوائے کریں گے پڑھانے کو عبادت سمجھ کر کریں گے ایک دوسرے کا خیال کریں گے پڑوسیوں کا دوستوں کا سینئر جونیئر کا تو یہ سب جھگڑے وگڑے نہیں ہوں گے وہ کام کریں گے لوگ تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. جو دھوکہ نہیں دیں گے. نیکسٹ پلیز. اب مینٹل ہیلتھ کی پرنسپل ہے. نیکسٹ میں ذرا مختصر کروں گا. اس میں نان ڈسکریمنیشن ایکویلٹی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ اویلیبل. ایکویلٹی پہ میں نیکسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یہ ہے اس میں ڈیزائن ہے. ایک ہے کہ انیکوٹی کہ یہ ایک کو موقع ہی نہیں دو. جیسے کہ مثال دیہات میں اگر آپ کسی سے پوچھیں مانیٹر ماؤس وہ سمجھے ہی نہیں آئے اسے دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایکول اپرچونٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جسٹس سے کام لیں اور ایکول اپرچونٹی دونوں سب کو دے دیں کہ وہ اسی لیے امریکن پریزیڈنٹ نے 1967 میں ایک پروگرام شروع کیا ہیڈ اسٹارٹ پروگرام کہ جو ذہنی طور پر پسماندہ بچے ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی دو ہو سکتا ہے وہ. تو یہ ہم پر یہ معاشرتی اوپر ذمہ داری ہے کہ 2.5% کوٹا ان کو ہم ہر حال میں چاہے اسکول کے داخلے میں ہوں یا جو ہے نوکریوں میں ہوتی دے دیں. اچھا ہیومن رائٹ کے زیادہ وائلیشن یہ جو غریب ملک ہیں اس سے بہت زیادہ آتے ہیں اور کے ریکارڈ بھی نہیں ہوتے. ابھی قانون یہ ہے کہ میرا خیال اگلا والا ہے یہ پاکستان کے یہ قانون 2001 سے پہلے جو ہوتا تھا وہ مینٹلی ریٹارڈ کو ایڈیٹ کہتے تھے. آپ کا اگر ایڈیٹ بچہ پیدا ہو جائے اور پھر 2001 میں یہ قانون چینج ہوا اور 2013 میں سندھ اسمبلی میں اس کو اپنا سندھ مینٹل اتھارٹی نے کیا. اس میں اس کے رائٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی کانفیڈینشیلٹی آپ وائلیٹ کریں اس پہ بلا وجہ وہ کریں کیا کہتے ہیں کانسنٹ کے بغیر اس پہ دوائی دیں یا اس پہ ریسرچ کریں. نیکسٹ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ 3 لائنیں جو ہیں لاسٹ 3 لائن فزیکل ایموشنل اور سوشل. اگر پیشنٹس کو آپ نے کہا کہ آپ پاگل ہیں تو اس پہ سزا کتنی ہوگی 5 سال قید بامشقت اور 50,000 سزا ہوتی. تو لہٰذا ہم لوگ جو ہے لیکن اس پہ 2013 سے آج تک ایک بھی FIR نہیں کٹا. اس کا مطلب عوام بھی تو اگنورنٹ ہے نا. اگر 2-4 لوگوں کو سزا ہو جائے تو سب سیدھے ہو جائیں. نیکسٹ اب ہم یہ کہ بیماریوں کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم مل کے پیشنٹ فیملی آرگنائزیشن سوسائٹی میڈیا اسکول کالج سب مل کے ہم بیماریوں کو روک سکتے ہیں. نیکسٹ اب یہ ہے کہ ہم بیماریوں سے بچیں کیسے اور صحت کے فروغ کیسے کریں. یہ ایک ایسا ہے کہ انفرادی طور پر میں کیا کروں جس سے میں بیماریوں سے بچوں نفسیاتی اور دیگر بیماریوں سے. سب سے پہلے یہ کہ اپنی سوچ رویے اور جذبات کو ٹھیک کروں. یعنی اپنی سوچ ٹھیک کروں بلا وجہ نہ کھاؤں. یہ نہیں ہے کہ شادی کی دعوت اور ٹوٹ پڑے ہیں خوردم برائے زیست نہ کہ زیست برائے خوردم. کھانے کے لیے نہیں جینا کہ برائے کھانا ہے. اگر اسی رویے ٹھیک کریں ہم تو ڈائبٹیز نہ ہو بلڈ پریشر نہ ہو. نمبر 2 آدھا ایمان تو پاکی پہ ہے وہ ہم نے بھنگیوں کے لیے چھوڑا ہے. 100% کا پیپر ہے 50% بھنگیوں کے لیے چھوڑا ہے. اس کے بعد میں آتا ہے حقوق العباد وہ بھی 30% ہے وہ ہم نے انگریزوں کے لیے چھوڑا. وہ نوکری سے بھی نکالے گا تو ایسے کہے گا کہ you are a very capable person but unfortunately our organization cannot take full advantage of your capability. آپ سوچ رہے ہو کہ تعریف کر رہا ہے نکال رہا ہے. تو بات یہ ہے وہ اخلاقی طور پر. اچھا تیسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے واپس جائیں. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھی طرز زندگی. اچھی طرز زندگی کیا ہے؟ وقت پہ سونا اٹھنا ورزش عبادت اور مصروفیات کے ساتھ ساتھ امیوزمنٹ ایکٹیویٹی. یہ جو دوست ہیں گھر والے ہیں یہ ہمارا سماجی اثاثہ ہے سوشل کیپٹل ہے. وہاں پہ میں تو دیکھا ہے کہ
ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں امریکہ میں، اس سے پوچھا ہے پاکستان اور اس کی سائیکیٹری کا کیا فرق ہے؟ اچھا بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہر سال اس کا نمبر آتا ہے کہ ٹاپ قسم کا سائیکیٹرسٹ، چائلڈ سائیکیٹرسٹ. کہتے ہیں ایک بار میں کیا آپ کو بتاؤں، میں تو مجھے نہیں آتا. میں نے کہا آپ کو بہت کچھ آتا ہے، میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے بتاؤ گے. کہنے لگے کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ بچہ کس کا ہے، لایا کون ہے، انشورنس کون دے گا، جائے گا کدھر. تو اس میں یہ ہے کہ ماں باپ علیحدہ ہو گئے، بچہ آیا سوشل ورکر لایا، فیس کون دے گا، یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہے چھوٹا سا لیبل لگا دیتا ہوں ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر، تاکہ میں نہ پھنسوں، ورنہ آرگنائزیشن میری کھال اتارے گا کہ تم نے کیسے داخل کیا. تو آدھی انرجی اس پہ خرچ ہوتی ہے کہ میں بچہ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ ہم جو ہے اگر بیلنس ڈائٹ رکھیں اور ساتھ ساتھ نشے سے دور رہیں اور موبائل کا غیر ضروری استعمال نہ کریں تو بہت بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور موبائل کے استعمال نوجوانوں سے اگر میں آپ کو 50 ایوارڈ دوں اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن ایک فضول میسیج آپ کے نگیٹو دوں تو سارا دن خراب. تو یہ اور کلیکٹیولی کیا کریں، باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، استاد شاگرد کا، ساس بہو کا، سینئر جونیئر کا، پڑوسیوں کا. تو جھگڑا کہاں ہوگا، تو عدالتوں کا کام ہی ختم ہو جائے گا. نیکسٹ پلیز. اب یہ جو سسٹینیبل گول ہیں یہ دے کین ناٹ بی اچیو وداؤٹ انوالوئنگ مینٹل ہیلتھ. اور WHO نے غلطی کی تھی کہ 3 بیماریوں کو رکھا تھا، اب انہوں نے مینٹل ہیلتھ 4th کمپوننٹ ڈال دیا ہے. نیکسٹ پلیز. میں اگر نفسیاتی رویوں کو ٹھیک کیا جائے تو HIV نہیں ہوگا، کارڈیو واسکولر نہیں ہوگا، ڈائبٹیز نہیں ہوگی، ہائپر ٹینشن. کہتے ہیں کہ اگر 150 منٹ ہفتے میں ورزش کی جائے ڈیوائڈیڈ ڈوزز میں تو 58% ڈائبٹیز سے آپ بچ سکتے ہیں، جو ہیوج ہے. کم وہ روزانہ بڑھتا ہے، اگر روزانہ کریں گے تو 30 منٹ، اور اگر 22.5 منٹ، اور اگر 5 دن کریں گے تو 30 منٹ آپ ورزش کریں گے تو ڈائبٹیز سے بچیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رویوں کو ٹھیک ہے، جیسے ہمارے بہت امیر لوگ جو ڈیفینس سائڈ پہ ہیں وہ کھا لیتے ہیں ایکسٹرا، اگلے دن کیلوریز برن کرتے ہیں. بھائی ڈالو ہی کم پیٹرول جو دوسروں کے لیے بچاؤ. تو نیکسٹ پلیز. اب یہ ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ میں انویسٹ کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اب یہ میں صرف ایکسیڈنٹ پہ آپ کو فوکس چاہتا ہوں. اگر ہم نے لوگوں کو ذہنی طور پر وہ کیا کہ آپ گاڑی چلانے سے پہلے آپ پوری طرح سوئے ہوئے ہوں، پانی پورا پیا ہو، بیڈ سیٹ بیلٹ بندی ہو یا ہیلمٹ باندھی ہو، تو کتنے لوگ بچیں گے پوری دنیا میں. نیکسٹ پلیز. تقریباً 12 لاکھ اموات ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ سے، اور وہ کیوں ہوتی ہیں، یہ جو ہے اور موبائل کا استعمال بے ترتیب کرنے سے گاڑی. نیکسٹ. اب یہ ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو، بچوں کو ایسے بٹھائے رکھا، چپس کھا رہے ہیں، اور یہ ساری بیماریاں یہ رویے کی بیماریاں ہیں. یہ رویے کو ٹھیک کریں، کم کھائیں. اور اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب آج کل بڑی حالات ایسے ہیں اکنامک، ہمیں 2 وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے زمانے میں لوگ باتھ روم دور جاتے تھے، کیا جو ہے موبائل کے لیے اٹھ کے جانا پڑتا تھا، فون کے لیے، اور ٹی وی کے لیے آف کرنا پڑتا تھا. اسی طرح پاور اسٹیئرنگ نہیں تھے، لفٹیں نہیں تھی، تو ہماری 500-600 کیلوریز بچ رہی ہیں. اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم کم کھانا ڈالیں. اچھا اب یہ ہے کہ میں نے جب دنیا کا سب سے بڑا سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ہے، اس سے میں نے پوچھا نارمن سارٹوری سے جرمنی میں، what advice you will give to me. میں کہتا ایڈوکیسی. تو اگر ہم نے جب میں نے سری لنکا میں لیکچر دیا سارک فیڈریشن کو ایز اے پریزیڈنٹ سائیکیٹرک سوسائٹی، تو میرا ٹاپک تھا انویسٹمنٹ ان مینٹل ہیلتھ، ارجنٹ نیڈ. تو امریکن کھڑا ہو گیا کہ آئی ڈونٹ ایگری وتھ یو، ہم نے تو بہت پیسہ لگایا، ہمارے رزلٹ پھر بھی اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ کا مطلب صرف پیسے ہیں؟ پیسے نہیں ہیں، نیت بھی ہے، ایڈوکیسی بھی ہے، اٹینشن بھی ہے، انٹینشن بھی ہے. یہ سب ہوگی تو ہوگا. نیکسٹ. تو اب میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ انفلیمیشن والے جو فوڈ ہیں، یہ جو ہے لیفٹ سائڈ سے اس کو ہٹا کے پازیٹیو اچھے والے فوڈ پہ آ جائیں تو بہت مسئلے حل ہوں گے. نیکسٹ. نیکسٹ دوائیں. ہاں اب یہ جو اس طریقے سے سارا دن موبائل میں لگے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے دنیا سے کٹے ہوئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. نیکسٹ. اب یہ ہے کہ ہر کام، خاص طور پر اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی کام، کہتے ہیں کہ اگر آپ برتن بھی دھوئیں اور مائنڈ فل ہو جائیں کہ یہ میں جو ہے برتن دھو رہا ہوں، صفائی ہو رہی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، میں اسراف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی بہاؤں گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. 38% ڈپریشن کم ہوتا ہے. تو آپ پڑھائی کو مائنڈ فل ہو کے پڑھیں.
کام کو عبادت سمجھ کر کریں، پڑھانے کو بلیسنگ سمجھیں. نیکسٹ یہ پھر دوسرا ہے اینٹی بولنگ، کہ یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو کہتے ہیں لمبو ہے، بال کم ہے گنجا ہو گیا. ارے بھائی اللہ نے بنایا ہے انسان کو. آپ کدو کی شکل دیکھیں، توری کی دیکھیں، بھنڈی، یہ ویرائٹی ہے اللہ کی. کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں، ماسوات تک کے. تو میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا ہے اینٹی بولنگ اینڈ اینٹی بولنگ اسٹریٹجی. آپ وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو. اگر ہم نے بولنگ کو روکا تو بہت ساری انگزائٹی ڈپریشن ہماری کم ہو جائے گی. نیکسٹ پلیز. پچھلے 2 سال پہلے جو ہے اس کا جو سلوگن تھا سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ، یعنی ابتدائی نفسیاتی امداد. اچھا ابتدائی نفسیاتی امداد کیا ہے؟ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ بیسک ایم ہوتا ہے ہمارا فرسٹ ایڈ کا، کہ بندہ چوٹ لگے، اس کو نقصان نہ ہو، جراثیم نہ ہو. اس طرح سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے، یہ بہترین قسم کا ہے. نیکسٹ پلیز. دیکھیں اس کے ایک پی ہے اور 3 ایل ہے. پی سے پریپریشن، ایل سے لک، لسن اینڈ لنک. اچھا یہ میں نے اپلائی کب کیا؟ جب میں بے نظیر کا واقعہ ہو رہا تھا تو میں وہاں کلینک میں بیٹھا تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ مجھے سی سی ٹی وی پہ نظر آیا کہ ہنگامہ شروع ہو گیا، لوگ بے چین ہیں جو باہر بیٹھے ہیں. میں نے اپنے سسٹر کو بلایا کہ بھائی ان کو سب کو فیس دو، میں ان سے بات کرنا ہے. میں باہر آیا، میں نے کہا فیس تو واپس کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے باہر ہم جائیں گے تو پھنسیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ادھر رہیں اور یہ میرا موبائل لے لو، گھر بتا دو میں خیریت سے. ہم صبح 4:30-5 بجے نکلے اور اللہ کے فضل سے بچ گئے، ورنہ ہم بھی کچھ چلے جاتے. تو آپ نے کیا کیا؟ پریپیئر، لک، لسن اینڈ لنک کر دیا کہ بھائی ہم خیریت سے. نیکسٹ پلیز. میرا خیال ہے اور یہ پھر ہم نے بنایا کہ ذہنی صحت کے اصول کیا ہیں، 8 زاویے کون سے ہیں نفسیات کے، ذہنی صحت کو فروغ کیسے دیا جائے. نیکسٹ. اب یہ علاج کے طریقے ہیں. میرے خیال میں یہ سیکنڈ لائف سلائڈ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے سائیکو تھراپی کے جو اسٹیبلش میتھڈ ہے ABC اور D سے، A سے انالیٹیکل تھراپی، B سے بیہیویئر تھراپی، C سے کوگنیٹو تھراپی، D سے ڈرگ تھراپی، E سے ECT، ایسے 101 علاج کے طریقے ہیں. انالیٹیکل تھراپی میں کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کا بانی سیگمنٹ فرائڈ تھا کہ کسی کی ذہن پریشانی لاشعور میں بیٹھی ہے، اس کو آپ نے وینٹیلیٹ کر دی. جیسے اس کمرے میں حبس ہو ہال میں تو ہم کھڑکی دروازہ کھول دیتے ہیں، حبس ختم ہو جاتا ہے. تو دماغ کی کھڑکی کیا ہے؟ منہ. آپ منہ سے 6 بار کسی کو لطیفہ سنائیں، اثر ختم. آپ 6 بار کسی کو گانا سنائیں کہ یار بس کرو. تو لہٰذا یہ انالیٹک بیہیویئر تھراپی کا بانی JB واٹسن تھا. اس نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے رویے ٹھیک کرو، خود ہی بندہ ٹھیک ہو جائے گا. مثلا بندہ کہ میں نے تقریر نہیں کر سکتا، تو بار بار کرے گا تو اچھا میں کر سکتا ہوں. تیسرا ہے کوگنیٹو تھراپی جس کا بانی ایرن بیک ہے، میں امریکہ میں ملا تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کی کوگنیشن کی اردو وقوف ہے، بے وقوف سے جو بتا دیں وہ فہم یا سمجھ ہے. آپ لوگوں کی سمجھ ٹھیک کر دو، ہمارے پولیٹیشین کی سمجھ ٹھیک ہو جائے نا. یار یہ پیسے کھاؤ گے کب؟ سوئس اکاؤنٹ میں رہیں گے. کون سا تھا آپ کے پاس؟ سب 72 سال کا تو عمران خان ہے، باقی تو پیر لٹکا چکے ہیں، دھکے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس خود ہی گرنے والے ہیں قبر میں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے واپس ہے. تو علاج کے یہ طریقے ہیں. پھر دوائیوں کے ECT ہم اب نیا کام کرنے والے ہیں، میرے خیال میں عمران صاحب اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. فوٹو بایو اسٹیمولیشن نیا طریقہ علاج کا جو مارولس ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم صبح کی کرنیں اور شام کی کرنیں کتنی یوزفل ہیں، اور باقی جو ہے طریقے اس کے علاوہ ہے. نیکسٹ. اب یہ میں نے لکھا ہے کہ ہیلدی باڈی، ہیلدی مائنڈ، گڈ ہیلتھ، اور نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. اور اچھا ایک اور. اب نیکسٹ پلیز. ہم نے تو بہت ساری دوائیاں ایجاد کی، اینٹی ہائپرٹینسو، اینٹی ڈائبٹیز، اینٹی ڈپریشن، لیکن کیا جو سوسائٹی کی بیماریاں ہیں وہ ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ جو جیلسی ہے، گریڈ ہے، لالچ ہے، تو وی شوڈ ہیو اینٹی گریڈوسز ڈرگ. اور وہ کون دے گا؟ ہم آپس میں کریں گے. اور دوسرا یہ اینٹی جیلسی ہے، اس کی یہ ہو گیا بھائی کیوں بھائی اس پہ اللہ نے دیا آپ اور مانگو، اللہ کے اکاؤنٹ میں کچھ کم تو نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. اس لیے ہم نے پھر کینیڈا کے ساتھ مل کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پروگرام بنایا، اسٹوڈنٹ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پروگرام. اور اس کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے بتائی ہے کہ the student should enjoy study اور they should take care of their physical and psychological well-being. Next. اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ ایک جرنل چلاتے ہیں، میں اس کے چیف ایڈیٹر ہوں، میرے ساتھ میرے کولیگز بھی ہیں، اور اس میں 100% ہم نے فری کر دیا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کی ریویور کی لسٹ ہم بنا رہے ہیں،
آپ لوگ اس میں جو ہے حصہ لیں، اور یہ ایک خدمت ہے ریسرچ کے لیے. With this I'll end my talk. Next please. Please take care of your brain and mind. Let's join hand to identify, treat and defeat mental illness by all level and by all means, and let's go for mental health promotion. Thank you very much. عمران صاحب کی بڑائی اکثر بار مجھے کہتے ہیں، بڑے دعوتوں میں مجھے کہا، ایک یہ ہے کہ ایک چائنی پروورب ہے کہ if one can do it, you can do it. If some can do it, you can do it better. If none can do it, you must do it. اور ہمارے یہاں کیا ہے اس کا کہ if one can do it, let him do it. If some can do it, no need to do it. If none can do it, how can you do it? اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ لوگ یہ کام اب ایسے سینسیئر لوگ جو دوسرے ملکوں سے آ کے یہاں کام کر رہے ہیں، جیسے ریاض صاحب کو کینیڈا میں، یا میں بھی 93,000 پاؤنڈ کی جاب چھوڑا ہے، یا عمران صاحب وہاں سے جو ہے بہت کچھ اس کو موقع تھے. اگر ہم جو ہے اس سوچ کو ٹھیک کریں کہ نہیں پاکستان اچھا ہے، وی آر کیپیبل، ہمارے موسم اچھے، لوگ اچھے، ہماری زمینیں اچھی، وائی کینٹ وی بی اے ڈیولپڈ کنٹری. تو اگر اس سوچ کو ٹھیک کیا جائے تو وی آل ول بی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں، ہم سب کو، پوری دنیا کو، فلسطین اور دوسرے لوگوں کو قدرتی آفات اور مین میڈ ڈیزاسٹر سے بچائے. شکریہ بہت.